السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مریم ولاگ ہب۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں نے اپنی سب بہنوں کے ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل پر دیکھ ہی لیا ہوگا، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ وہ اس لیے کہ آپ کو کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے۔ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کوشش میں ناکام ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ اپنا منہ نہیں بند کر سکتے۔ عجیب لگتا ہے نا؟ شاید آپ کو میری یہ بات بھی بری لگی ہو، مگر یہ سچ ہے۔ آج میں آپ کو 6 جو ہے نا پوائنٹس ایسے بتاؤں گی جو آپ نے دوسرے لوگوں کو، بہت دور کی بات ہے، کبھی اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں کو اپنے پلانس کے بارے میں نہ بتائیں۔ ہر انسان اپنے سرکمسٹینس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ بڑی فطری سی بات ہے۔ جب لوگ آپ کو اپنے آپ سے بہتر پاتے ہیں نا، تو ان کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حسد جنم لیتی ہے۔ آپ کہیں سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر کوئی میری بہن پریگننٹ ہے یا کسی کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے، آپ کی یا آپ کے ہسبینڈ کی کوئی پروموشن ہونے والی ہے، یا تنخواہ بڑھنے والی ہے، یا آپ نے جو ہے نیا گھر لینے والے ہیں، تو پلیز کسی سے ان باتوں کو شیئر نہ کریں۔ آپ ویٹ کیا کریں، پہلے اس کام کو ہو لینے دیا کریں، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچ لینے دیں، پھر بے شک سب کو بتا دیں۔ اگر آپ پہلے ہی سب کو بتا دیں گے، یعنی وہ کام ابھی ہوا نہیں ہے مگر آپ نے سب کو بتا دیا، تو یقین کریں دوسرے کی حسرت یا نظر آپ کے اس کام کو ہونے ہی نہیں دے گی۔ آپ کو شاید میری بات بری لگے یا بہت عجیب سی لگے، تو یقین مانیے یہی سچ ہے۔ وہ کام جو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے، اس کا ذکر پہلے سے ہی لوگوں میں کیا کرنا، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، یا تو وہ کام رک جائے گا یا پھر کام ہو تو جائے گا، مگر اس میں وہ مزہ ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے پلانس کے بارے میں کبھی بھی کسی کو مت بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں۔ وہ کمزوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، یا اللہ نے اولاد نہیں دی، صحت اچھی نہیں ہے، سسرال اچھا نہیں ہے، شوہر اچھا نہیں ہے، یا پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ جب انسان کسی کمزوری کا شکار ہوتا ہے نا، وہ جانے انجانے خود کو ترس کے قابل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی کمزوریاں کسی سے شیئر کرے، تاکہ بدلے میں اس کو کوئی کنسول کرے، اس سے تسلی اور محبت کے 2 بول بولے۔ بس یہیں سے آپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، سدا کسی سے تعلقات اچھے نہیں رہتے نا۔ 2 لوگوں میں اختلافات کا ہونا بڑی عام سی بات ہے۔ جیسے ہی جس سے بھی چھوٹی سی بات پر آپ کا اس انسان سے اختلاف ہوگا نا، جس سے آپ نے غلطی سے اپنی کمزوریاں بتا دی ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی وقت آنے پر انہی کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی کمزوریاں کسی کو نہ بتائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں یا پھر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں۔ چپ رہیں، خاموش رہیں۔ اگر آپ اپنا منہ کھول دیں گے نا، تو آپ کا کام یا تو اتنی جلدی نہیں ہوگا یا تو ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے خاموشی سے کریں۔ چوتھی بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہر انسان کے نا اپنے سیکرٹس ہوتے ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا وہ بے وقوف انسان ہوگا جو اپنے سیکرٹ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اپنے راز اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں۔ 5ویں اور اہم بات، کبھی بھی اپنے یا اپنے شوہر کی انکم کسی کو نہ بتائیں۔ لوگوں کو ہمیشہ ان باتوں سے دور رکھیں۔ ان کو خود سوچ سوچ کر اندازے لگانے دیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کے سورس آف انکم کتنے ہیں، کیا کیا ہیں۔ خود کبھی بھی ان کو کچھ نہ بتائیں۔ 6ٹھی اہم بات یہ ہے کہ اپنی ناکامیاں کبھی بھی کسی کے سامنے شیئر نہ کریں۔ ماضی میں اگر آپ کو ناکامیوں کا سامنا اگر ہوا بھی ہے، تو اپنی ان ناکامیوں سے سیکھیں کہ آخر غلطی ہوئی کہاں ہے۔ ناکام انسان وہ ہے جو اپنی ناکامیوں سے گھبراتا ہے اور گھبرا کر کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامیوں سے سیکھتا ہے اور کوشش کرنا کبھی نہیں چھوڑتا، اور جو کوشش ہی نہیں کرتا وہ اپنی ناکامیوں کا رونا روتا رہتا ہے اور لوگوں سے اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتا
آتا رہتا ہے۔ اگر آپ رو رو کر لوگوں سے اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے نا تو وہ یہی ہوں گے جو فیوچر میں آپ کو ان ناکامیوں کے بدلے میں ایکسفلیٹ کریں گے۔ اس لیے اپنی ناکامیاں کسی کو نہ بتائیں بلکہ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، یہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے روز جو ہے نا صبح سویرے جب آپ کے بچے اسکول جائیں یا آپ کے ہسبینڈ کام پر چلے جائیں تو آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے شوہر پر، بچوں پر اور اپنے آپ پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد سارے دن میں کسی بھی وقت آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے۔ یہ میں نظر کی دعا جو ہے شیئر کر رہی ہوں، یہ کسی وقت بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پڑھ لینے کے بعد اس طرح خود پہ، بچوں پہ اور شوہر پہ اور گھر پر دم کر دینا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے بچوں پر، شوہر، گھر اور خود پر دم ضرور کریں، اور گھر میں جتنے بھی رہنے والے افراد ہیں ان سب پر دم کر کے سونا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مقام حجبہ اور ابوا کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا اور تاریکی نے ہمیں گھیر لیا، تو آپ نے معوذتین کی تلاوت فرما کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور فرمایا کہ اے عقبہ تم بھی یہ پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ سے پناہ اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو۔ بہت لوگ نظر اتارنے کے لیے مرچوں کو جلاتے ہیں، پتھر سے نظر اتارتے ہیں، اور پتہ نہیں ہزار طرح کے طریقے ہیں جو اختیار کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ سب فضول قسم کی چیزیں ہیں، ان چکروں سے نہ آپ کو کوئی فائدہ ہونا ہے اور نہ ہی نقصان ہونا ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان کتنا کمزور ہے۔ آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے وہ اللہ سے کرنی ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اور نظر سے بچنے کے لیے ہی ہم نے قرآن پاک یا حدیث سے ہیلپ لینی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کلام میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے مجھے پڑھنا۔ اور جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں وہ بیل بٹن کو ہٹ کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ، آپ سب کا مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ عذرا، شان محمد، M2 ولاگر، شان آفیشیل، سمینہ مصباح، ان سب کا بہت زیادہ شکریہ، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔